سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. آپ کے ہاں ملک شام کے قصبے کا رہنے والا ایک تاجر آیا جس کے اوپر قرضہ تھا. اس نے آ کے کہا کہ ابو بکر آپ امیر بھی ہیں، آپ امیر بھی ہیں، یعنی مسلمانوں کی بھی امیر ہیں اور رب نے آپ کو دیا بھی بہت ہے. کہا کہ یہ جملے کہے نا تو سیدنا صدیق اکبر نے مجھے ساتھ لیا، اپنے گھر میں لے گئے. کہا جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کیا گھر میں لیٹنے کے لیے چارپائی تک نہیں تھی، کھجور کی چھالیں تھی اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی. تو کہا بٹھایا اور کہا کہ میرے یار تو ملک شام سے آیا ہے، میں ہوں مسلمانوں کا امیر لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، 3 دن سے کھجور کھا کے گزارا کر رہا ہوں، اناج کا دانہ تک میسر نہیں ہے. کہا ہاں جو تیری پریشانی ہے تو ایسا کر عثمان غنی کے پاس چلا جا، وہ تیری اس پریشانی کو دور کر دیں گے. کہا آپ کا نام لوں جا کے؟ کہا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر آج ہم میں سے کسی کو کسی سے کام پڑ جائے نا تو ہم حوالے دیتے پھرتے ہیں کہ میرا فلاں کے ساتھ فلاں رشتہ ہے، فلاں نے مجھے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا تجھے کسی کا جا کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تجھے ابو بکر نے بھیجا ہے یا کسی اور نے. کہا تو عثمان سے جا کے فقط 2 جملے کہنا، 2 جملے. اسے کہنا میں مسلمان ہوں اور آقا کا غلام ہوں، مسلمان ہوں اور آقا کا غلام ہوں. کہا یہ 2 جملے ہی کافی ہیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا میں گیا، میں ابھی دستک دینے لگا حضرت عثمان غنی کے دروازے پر تو کہا حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے. کس بات سے؟ کہا یارو او بچوں میرو، دودھ ہے، دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہو، دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، تم ضیاء کیوں کرتے ہو، فضول خرچی کیوں کرتے ہو؟ وہ شام سے آنے والا تاجر جو تھا اس نے کہا میری ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا. جو بندہ اپنی ہی اولاد کو جو ہے وہ اس بات سے ٹوک رہا ہے، اس بات سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے کہ وہ دودھ میں شہد ملا کے پی رہے ہیں تو وہ میرا جو ہے معاملہ کیسے سنے گا؟ تو کہا کہ چند منٹ گزرے تو سیدنا عثمان غنی آ گئے اور آ کے دروازہ کھولا اور آتے ہی جو جملے کہے نہ کہا میرا دل چیر ہو گیا. کہا کیا کہا؟ آج وڈیروں کے ہاں کوئی چلا جائے نا تو وہ کہتے ہیں ابھی بیٹھ جا، میں نے ابھی ناشتہ کرنا ہے، تیری بات سنوں گا تو ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن قربان جائیے سرکار کے صحابہ پر. حضرت عثمان غنی نے جو جملے کہے وہ شام سے آنے والا تاجر کہتا ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یار میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں، بچوں کی اصلاح کر رہا تھا اس وجہ سے دیر ہو گئی، مجھے معاف کر دینا. کہا لیکن تسلی تو ہو گئی، لیکن وہ مجھے بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ میری خیر خبر کیا لے گا، یہ بچوں کو جو ہے وہ دودھ میں شہد ملانے سے ڈانٹ رہا تھا. کہا کہ میں تھوڑی دیر بیٹھا، اب میرے لیے جو پیش کیا گیا، کہا سب سے پہلی چیز وہ دودھ کے اندر شہد ڈال کے پیش کیا گیا. کہا اپنے بچوں کو اسی بات سے ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے پیتے ہو، 2 میٹھی چیزیں کھاتے ہو، تو کہا میرے لیے دودھ بھی ہے، دودھ میں شہد بھی ڈالا ہوا ہے. اب کہا کچھ لمحے گزرے تو کھجور کا حلوہ بن کے میرے سامنے آ گیا. میں نے کہا بچوں کو جو ہے وہ 2 چیزوں سے ڈانٹ رہے تھے، اب دودھ ہے، دودھ میں شہد بھی ہے، پھر اس کے بعد کھجور کا حلوہ بھی میٹھا ہے. تو کہا کہ میں اب دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، میں نے بتایا نہیں کہ مجھے بھیجا کس نے ہے اور نہ ہی میں نے یہ بتایا میرے اوپر اتنا قرض ہے. تو کہا ہاں بتاؤ کس وجہ سے آئے ہو؟ کہا حضور تاجر تھا، حالات کچھ ایسے ہوئے کہ میرا سارے کا سارا مال تجارت بھی ضائع ہو گیا اور میرے اوپر لوگوں کا قرض آ گیا، میں قرض کے بوجھ تلے دب گیا. تو کہا میں نے اتنے ہی جملے کہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی. غلام جو ہے وہ اونٹ لے کر آ گیا. تو آپ نے کہا کہ یہ اونٹ تیرا ہے، اس اونٹ کے اوپر میں نے تیرے کپڑے، تیرے خاندان کے، تیرے بیوی بچوں کے کپڑے بھی رکھ دیے، اناج بھی لاد دیا ہے، اور کہا کہ 6000 دینار بھی میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہیں. کتنے دینار جی؟ 6000 دینار. تو وہ آنے والا تاجر کہتا ہے خدا کی قسم میرے اوپر جو قرض تھا نا وہ 3000 کا تھا، 3000 کا. کہا جب میں نے اس بات کی ریسرچ کی نا کہ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تحقیق کی، تو کہا پتہ چلا 3000 دینار قرض کے طور پر عثمان غنی نے دیا تھا اور 3000 مزید اس لیے دیا تھا اور نبی کے غلام کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے، اپنا کام شروع کر لینا، اپنا کام شروع کر لینا.
کہا کہ 6000 دینار جب مجھے مل گئے، سامان مل گیا، میں نے کہا عثمان غنی یہ اونٹ میں کس طرح واپس کروں گا، اونٹ کس طرح واپس کروں گا؟ تو حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ شہنشاہوں والا جملہ کہہ دیا، کہا اونٹ تجھ سے مانگا کس نے ہے؟ یہ اونٹ تو ہم نے تمہیں تحفے میں دیا ہے۔ اور لوگوں جو بدبخت یہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، اب سننا حضرت عثمان غنی اس بندے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ شام سے آنے والا تاجر کہتا ہے، کہا خدا کی قسم میں نے بتایا ہی نہیں مجھے ابو بکر نے بھیجا ہے۔ کہا کہ میں جانے لگا نا، تو عثمان غنی کہتے ہیں جاتے ہوئے ابو بکر کو بتا دینا عثمان نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ میں نے کہا یہ صحابہ کی شان کا عالم ہے، تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟